اور اس وقت آپ کو اہم خبر دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آج پاکستان کے مختصر دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ روانگی سے قبل پومپیو نے بیان میں کہا، پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف پیش رفت قیمت قربانیوں کو ایک بار پھر نظر انداز کرتے ہوئے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کے جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب نے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک میں آپ کو امجد شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک روزہ دورے پر آنے سے پہلے ہی سخت جملوں کا استعمال کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اب ان مذاکرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، مذاکرات جس ماحول میں ہو رہے ہیں اس میں پچھلے سال میں ایک ڈیڑھ سال میں کوئی ایسی اچھی چیز تو ہوئی نہیں جس سے آگے کوئی اچھی توقعات رکھی جا سکے۔ امداد کا بند کرنا، اس سے پہلے 8 جہاز ہمیں دینے تھے F-16، وہ امریکہ گول کر گیا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں FATF میں پہنچا دیا، یہاں گرے لسٹ میں ہم آ گئے اور اکانومی کے مسئلے بننے شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے پومپیو نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ IMF میں بیل آؤٹ اگر پاکستان چاہے گا تو وہ ہم نظر رکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے، چائنا کا قرضہ نہ اتاریں گے۔ مطلب کوئی بھی ایسی چیز اس استثناء میں نہیں ہوئی جس سے ایک ایسی فضا قائم ہو جس سے دوستانہ ماحول نظر آئے یا یہ فیلنگ ہو کہ امریکن جو ہے وہ کو معاملہ درست کرنا چاہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جی پاکستان وہاں پہ ثالثی کرائے، ثالثی کس بات کی؟ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا انفلوئنس تھا کچھ نہ کچھ طالبان کے اوپر، کیونکہ وہ ہمارے علاقوں میں تھے، یہاں پہ نارتھ وزیرستان وغیرہ میں تھے۔ پھر ہم نے ضرب عرض کیا، ان کو نکال دیا، تو اب تو اس کے بعد ان کو سینکچریز مل گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملا منصور اختر کو جب انہوں نے مارا تو وہ ایران سے آ رہا تھا، ٹھیک، تو اب ایران ان کو مدد کر رہا ہے، اسی طرح رشیا ان کو مدد کر رہا ہے۔ جب بڑے ملک اور آ جائیں جن کے اوپر ان کا انحصار ہو تو پھر آپ کے اوپر انحصار کم ہو گیا، لازماً آپ کا انفلوئنس بھی کم ہو گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ مخلص سے بات چیت میں تو ملا منصور اختر کو کیوں مارا؟ اس سے پہلے ملا عمر کا قصہ کھول کے تو انہوں نے سارے مذاکرات ختم کرا دیے۔ پاکستان تو کروا رہا تھا، ہماری میں 2 سیشن ہوئے، پھر جب یہ کرنا چاہ رہے تھے، ابھی انہوں نے مذاکرات کرنے تھے تو خود ہی ان کی ٹیم قطر گئی اور طالبان بھی آگے بات چیت کے لیے، اور وہاں آدھا بھی ہوا کہ جی آئندہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ پھر پاکستان نے کیا ثالثی کرانی ہے اس میں؟ تو یہ بہانہ ہے۔ پہلے آپ کو کہتے رہے کہ جی ہم اس لیے ناراض ہیں آپ سے کہ یہاں پہ حقانی نیٹ ورک کی سیف ہیون ہے۔ وہ حقانی والا قصہ جو ہے پاکستان کہتا رہا کہ جی اگر کہیں ہے تو آپ بتائیں۔ جب الزام آپ لگاتے ہیں پھر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کسی بنیاد پہ الزام لگایا جاتا ہے، لہٰذا آپ بتائیں کہ کہاں پہ۔ امجد شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، چونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 بڑی طاقتیں چین اور امریکہ، دونوں کا ہی انفلوئنس ہم انڈین اوشن میں دیکھتے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ پاکستان کو ایک بار پھر سے امریکہ پراکسی وار کا حصہ بنانا چاہے چین کے اگینسٹ، اور اس کے لیے یہ پورا جال بچھایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو وہ چائنا کے اگینسٹ تو وہ انڈیا کو کھڑا کر رہے ہیں، انہوں نے ایک کولیشن بنا دی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور پھر پاکستان کی ایسی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ان کو تکلیف ہے وہ یہ ہے، پاکستان جو سی پیک بنا رہا ہے وہ در حقیقت اس امریکہ کی اس پالیسی کا کباڑا ہے جس میں وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ چائنا کو انڈین اوشن میں رستہ نہ ملے، وہاں پہ ملاکا اسٹیٹ جو باٹل نیک ہے ساؤتھ چائنا سی میں ہی ان کو وہیں ان کو روکا رکھیں اور باٹل نیک کے اوپر ان کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن آپ نے ان کو رستہ دے دیا گوادر پورٹ کا، تو زمینی رستہ چھوٹا بھی ہے، سستا بھی ہے، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ عربین سی میں موجود ہے، جہاں وہ سارا رستہ جو جس پہ امریکی اپنی سب بندی کر رہے ہیں وہ تو پیچھے رہ گیا۔ تو وہ ایک ان کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ ہم تو چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکیوں کو یہ ڈر ہے کہ یہی سلسلہ اگر تجارت کا چلتا رہا چائنا کا تو اگلے 5-6 سال میں چائنا نمبر 1 اکانومی بن جائے گا دنیا کی اور امریکہ نمبر 2 ہو جائے گا۔ تو اس ڈر سے وہ چائنا کی تجارت، چائنا کو روکنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں نہ پھیلا سکے۔ تو پاکستان اس میں آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب۔